تھے وہ مقصد تو حضرت امام حسن نے ختم کر دیا. اب ظاہر تو کر نہیں سکتے تھے کہ خلافت میں جا کے کھڑے تو نہیں ہو سکتے تھے امام حسن کی، لیکن اندر ہی اندر حضرت حسن سے بغض رکھتے تھے، اندر ہی اندر یہ تحریک چلاتے تھے، پروپیگنڈا کرتے تھے کہ اب ہم نے حضرت حسن سے بدل لینا ہے. اور آپ کو پتہ ہے کہ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی شہید ہوا ہے. آج ممبروں سے حضرت امام حسن کی سیرت آپ کو نظر نہیں آئے گی. آج محرم کے دن میں آپ کو حضرت امام حسن کا ذکر نظر نہیں آئے گا. کیوں؟ کیا وہ حضرت علی کا بیٹا نہیں تھا؟ کیا حضرت فاطمہ زہرا کا بیٹا نہیں تھا؟ کیا حضور نے اس کے بارے میں نہیں فرمایا تھا کہ اس سے محبت کرنا بھی ایمان کی علامت ہے؟ کیوں نہیں ہے؟ وہ بغض آج بھی موجود ہے. کہیں بھی ذاکر کے منہ سے آپ حضرت امام حسن کا نام نہیں سنو گے. وجہ کیا ہے؟ ان کو اس وقت یہ تکلیف کوفیوں کو ہوا تھا کہ حضرت امام حسن نے جب حضرت امیر معاویہ کے ساتھ صلح کیا تو ہمارے تو مقصد ہم تو ناکام ہو گئے بھائی. ہم تو یہ چاہتے نہیں ہیں کہ مسلمانوں کے اندر کوئی اختلاف اتحاد آ جائے، یہ تو ہم نہیں چاہتے ہیں. یہی ہوا کہ حضرت امام حسن کو کئی دفعہ زہر دیا، ایک دفعہ نہیں کئی دفعہ زہر دیا. لیکن آخر میں جب زہر دیا تو حضرت امام حسن نے اپنے بھائی کو بلایا، حضرت امام حسین کو بلایا، کہا میرے بھائی یاد رکھے ایک بات، یہ جو اہل کوفہ ہے یہ بڑے غدار لوگ ہیں، بڑے بے وفا لوگ ہیں. انہوں نے ہمارے والد کے ساتھ دھوکہ کیا ہے، انہوں نے ہمارے والد کے ساتھ دھوکہ کیا ہے، انہوں نے میرے ساتھ دھوکہ کیا ہے، اور مجھے معلوم ہے جنہوں نے مجھے زہر دیا ہے. حضرت امام حسین نے کہا کہ میرے بھائی آپ مجھے اس شخص کا نام بتا دے. تو حضرت امام حسن نے کہا کہ میرا بھائی تو کیا کرے گا پھر؟ کہ میں اس بدلے میں اس کو قتل کر دوں گا. ان کا بات یہ ہے اگر میں آپ کو بتا بھی دوں کہ میرے قتل میں مجھے زہر دینے والا فلان لوگ ہے تو شاید اس میں دو احتمال ہے، یا میں اپنی اس ظلم کے اندر سچا ہوں گا یا میں غلط ہوں گا. دو احتمال ہو سکتے، یا صحیح یا غلط. اگر میں صحیح ہوا تو پھر میں نہیں چاہتا کہ میرے بعد ایک اور لڑائی لڑے. اگر میں غلط ہوا تو پھر آپ کے ہاتھ سے ایک معصوم کا قتل ہوگا، یہ بھی برداشت نہیں ہے. بلکہ میں نے اپنی فیصلہ اپنے رب کے حوالہ کر دیا ہے. اور فرمایا میرے بھائی اس وقت مجھے جو زہر دیا گیا یہ اتنا سخت ہے کہ اس کی وجہ سے اندر سے میرے کلیجی پھٹ گئی ہے. اتنا سخت زہر ہے میں بچ نہیں سکتا. لیکن میری یہ وصیت یاد رکھنا ہے، ان لوگوں کے اوپر کبھی اعتماد نہیں کرتا، اہل کوفہ پر کبھی اعتماد نہیں کرنا. جب حضرت امام حسن چلا گیا دنیا سے، حضرت امام حسین بھی اسی طرح انہوں نے اپنے بھائی کی اس صلح کو باقی رکھا. حضرت امیر معاویہ نے 19 سال خلافت کی ہے، 19 سال خلافت کی ہے. حضرت امام حسن نے حضرت امیر معاویہ کی خلافت کو تسلیم کیا. لیکن جب آخری وقت آیا تو حضرت امیر معاویہ نے ایک مجلس شورا قائم کر دی. اب وہ معاملات حکومت کا ان کے حوالہ کر دیا کہ اب تم لوگ اپنا اگلا خلیفہ جس کو چاہتے ہو اس کو چن لے. تو اس وقت اس شورا کے اندر بڑے کبار صحابہ بھی موجود ہیں. انہوں نے یزید کے اوپر اتفاق کر دیا کہ ہمارا جو اگلا خلیفہ ہوگا وہ یزید ہوگا. لیکن یاد رکھیں یزید کے بارے میں ایک بات میں آپ کو بتانے لگا ہوں. یزید جب تک اس کو خلافت ملی تھی نا، جب تک یہ بادشاہ اس تخت کے اوپر بیٹھا نہیں تھا، یزید کوئی ماڑا بند نہیں تھا. یزید بڑے بڑے غزوات کے اندر ہی شریک رہا. لیکن آنے والا دن بندہ کس وقت غلط راستے پہ چڑھے کسی کو کوئی پتہ نہیں ہے. میں تو آج آپ کو دیکھوں گا نا، آپ نے کل کیا کرنا ہے مجھے کیا پتہ ہے. تو ان لوگوں نے اس وقت کو دیکھ کر کے یزید کے اوپر اتفاق کر دیا. لیکن اس بدبخت کو جب حکومت ملی تو اس حکومت کی نشق کے اندر آ کر کے یہ صراط مستقیم سے بگڑ گیا. بھائی اس ریل کی گاڑی جب پٹری سے اترتی ہے تو وہ تباہ و برباد ہو جاتی ہے. یہ بندہ بھی صحیح راستہ سے اتر گیا. اب جو کوفی ابھی تک خاموش اندر سے آگ جل رہا تھا کہ حضرت امام حسن نے ہمارا کام تو ناکام کر دیا. بھائی ہم تو کبھی چاہتے نہیں کہ مسلمانوں کا آپس کے اندر اتفاق ہو. انہوں نے حضرت امام حسین کو خطوط در خطوط مکہ مکرمہ کی طرف بھیجنا شروع کر دی، اور ہر ایک خط کے اندر اللہ اور اس کے رسول کا واسطہ دینا. اور آخری ایک خط ایسا آیا
کہ جس خط کی وجہ سے حضرت امام حسین کو مدینہ منورہ چھوڑنا پڑا، اس خط کا مضمون یہ تھا کہ حسن اگر اس وقت تم ہمارے پاس کوفہ میں نہیں آتے تو یزید کے حواری اور اس کی فوج کی ظلم کی وجہ سے کل قیامت کے دن رب کی عدالت کے سامنے آپ کا گربان پکڑیں گے۔ حضرت امام حسین نے اپنے ساتھیوں سے اس وقت کبار صحابہ حضرت عبداللہ ابن عباس، حضرت عبداللہ ابن زبیر، حضرت عبداللہ ابن مسعود، حضرت عبداللہ ابن عمر، بڑے بڑے کبار صحابہ مدینہ منورہ کے اندر موجود۔ جب حضرت حسین نے ان کے سامنے یہ رکھا، یہ بات رکھی کہ یہ اس طرح خطوط آتے ہیں، تو حضرت عبداللہ ابن عباس، حضرت عبداللہ ابن مسعود، حضرت عبداللہ ابن عمر، سب نے یہ کہا کہ حسین یاد رکھے ایک بات، یہ جو کوفی آپ کو بھیجتے ہیں، آپ کے ساتھ محبت کے دعوے کرتے ہیں، یہ بڑے غدار لوگ ہیں، انہوں نے آپ کے والد کے ساتھ غداری کی، انہوں نے حضرت امام حسن کے ساتھ غداری کی، آپ کے ساتھ بھی وفا نہیں کر سکتا، آپ کو ہم جانے نہیں دیں گے، آپ کو ہم جانے نہیں دیں گے، آپ نہ جائے، کیونکہ یہ ظاہر ان کا کچھ اور ہے، اندر کچھ اور ہے۔ فی قلوبہم مرض، ان کے اندر یہی لوگ تھے جن کی دلوں کے اندر نفاق ہوتا تھا، وہ ظاہر تو پہلے صف کے اندر آ کے نماز پڑھتے تھے، ان سے فجر کی نماز کبھی نہیں رہتی، لیکن دل کے اندر نفاق تھا۔ کہاں کہ یہ لوگ، یہ جو کوفی ہے، یہ بڑے منافق قسم کے لوگ ہیں، غدار لوگ ہیں، لہٰذا ان کی بات کے اوپر آپ نے اعتماد نہیں کرنا۔ حضرت امام حسین نے کہا کہ آپ کی بات درست ہے، میرے سامنے میرے بھائی کی وصیت بھی ہے، جو امام حسن نے مجھے آخری وقت میں وصیت کی وہ بھی یہی تھی، لیکن میں مجبور ہوں ان خطوط کو دیکھ کر کے، اس لیے کہ اللہ اگر وہ کوفی اپنی بات پہ سچے ہوتے، میں نہ جاتا تو کل قیامت کے دن رب کی عدالت میں کیا جواب دوں؟ جب وہاں ہوتا تھا، مظلوم تھے، جب مظلوم پکارے میں مدد کے لیے نہ جاؤں تو رب کی عدالت میں کیا جواب دوں گا؟ اور یاد رکھیں پھر اسی کے لیے مسلم ابن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضرت امام حسین نے پہلے بھیجا، جا کے کوفہ والوں کے حالات معلوم کر لے، جو یہ دعوے اپنے خطوط کے اندر کرتے ہیں، کیا ان دعووں کے اندر یہ سچے ہیں؟ حضرت مسلم ابن عقیل جب وہاں گیا تو ابتداً آپ کا بھی بڑا استقبال ہوا، لوگوں نے کہا جناب ہم آپ کے لیے جان دینے کے لیے تیار ہیں۔ انہوں نے واپس خط بھیجا کہ یہاں کے حالات بالکل درست ہے، جیسا خطوط ویسا میں نے ان لوگوں کو یہاں پایا ہے۔ اب حضرت امام حسین اپنی بچوں، عورتوں، 72 افراد جو اہل بیت کے افراد ہیں، ان کے خاندان ہیں، اس سمیت گیا، لیکن یاد رکھے حضرت امام حسین ان کے ساتھ لڑنے کے لیے نہیں گیا۔ جب انسان لڑنے کے لیے جاتا ہے تو وہ اپنے بچوں کو، عورتوں کو لے کر تو نہیں جاتا، وہ اپنی تیاری کر کے جاتا۔ اب ان 72 لوگوں کے اندر صرف 30 گھوڑے تھے، یعنی ان کے پاس صرف 30 سواری ہے، 42 بندے پیادل ہے۔ یہ لڑنے کے لیے یا ان سے کوئی عہدہ لینے کے لیے نہیں جانا تھا، یہ اس لیے جا رہے تھے کہ جو خطوط دیا ہے انہوں نے کہ ہم آپ کے ساتھ تیار کرنے کے لیے، ہم آپ کے ہر بات ماننے کے لیے تیار ہیں، آپ یہاں تشریف لے آئے، تو اس وجہ سے یہ یہاں سے فیملی سمیت ادھر جناب جو حضرت علی کے دارالخلافت تھی وہاں جانے لگا۔ صحابہ کرام نے روکا، بڑے سختی کے ساتھ، منتوں کے ساتھ۔ حضرت امام حسین نے کہا کہ میں نے اب ارادہ کر لیا، فتوکل علی الحی الذی لا یموت، میں نے جب ایک دفعہ اللہ کے اوپر جناب توکل بھروسہ کر کے کیا ہوں تو اب میں نے واپس نہیں جانا۔ اب جب راستے میں گئے، یہ قافلہ، یہ 72 لوگوں کے قافلہ ہے، جس میں بچے، عورتیں، بڑے، بزرگ، نوجوان، تو ان کو خبر یہ ملی راستے میں کہ حضرت مسلم ابن عقیل کو شہید کیا کوفیوں نے، اور یہ خبر سیدھا شام کے اندر یزید کو یہ بات پہنچ گئی کہ حضرت امام حسین مدینہ منورہ سے اپنے لشکر کو لے کر روانہ ہے کوفہ کی طرف۔ تو اسی رات اس نے کوفہ کا جو گورنر تھا اس کو تبدیل کر دیا، عبیداللہ ابن زیاد جو بدبخت ظالم ترین انسان تھا اس کو گورنر بنا دیا۔ اب کوفہ کی مسجد کے اندر یہ عبداللہ ابن زیاد جب صبح پہنچا، لوگوں نے یہ سمجھا کہ شاید یہ امام حسین آ گیا ہے، تو سارے لوگوں نے کہا مرحبا مرحبا مرحبا، لیکن جب اس نے وہ کپڑا اپنے سر سے ہٹایا تو لوگوں نے دیکھا تو وہ تو عبیداللہ ابن زیاد ہے۔
کیا ہے؟ سارے حیران پریشان، اب کیا ہو گیا؟ اب جو 80,000 کے لوگ لشکر جو خطوط بھیجے تھے، وفاؤں کی قسمیں کھاتے تھے، اب جب ان لوگوں کی، جنہوں نے جب عبیداللہ ابن زیاد کو دیکھا تو یہ اپنی اس وعدہ سے جو امام حسین کے ساتھ وفا کی وعدہ کرتے تھے اس سے یہ لوگ مکر گئے بھائی، اور یہاں تک مکر گئے کہ حضرت مسلم ابن عقیل کو شہید بھی کر دیا جو قاصد تھا حضرت امام حسین کا، اور یہ خبر راستہ میں ملی تو حضرت امام حسین نے اپنی ان ساتھیوں سے مشورہ کیا کہ اب ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ صحابہ کرام نے جو کہا تھا وہ تو سچ ثابت ہو گیا، ہمیں تو نہیں آنا چاہیے تھا، لیکن انہوں نے غداری تو کر دیا ہے، اب کیا کریں؟ حضرت امام حسین کی اپنی رائے یہ تھی کہ ہم چلو واپس چلتے ہیں، کیونکہ لڑنے کے لیے تو ہم آئے نہیں تھے، اگر لڑنے کے لیے آتے تو وہاں مدینہ منورہ کے اندر بیٹھ کر کے جناب وہ اپنا دفاع بھی کر سکتے تھے، تعرض بھی کر سکتے تھے، لیکن حضرت مسلم ابن عقیل کی بچوں نے، اس کے خاندان، بھتیجیوں نے، بیٹوں نے کہا کہ حضرت اب تو ہم پیچھے جانے کے لیے تیار نہیں ہے، ہمارا والد تو شہید ہو گیا، اب ہم نکلے ہیں تو یا تو ہم اپنے باپ کے بدلے میں قصاص لیں گے اور یا ہم بھی شہید ہیں۔ حضرت امام حسین نے کہا جب آپ لوگوں کا یہی فیصلے تو میں بھی آپ کے ساتھ ہوں، میں بھی واپس جانے کے لیے تیار نہیں۔ تو اتنی میں وہاں سے کیونکہ آپ لوگوں کو تو پتہ چل گیا کہ حضرت امام حسین نکل آیا ہے، اور یزید تک یہ پیغام بار بار پہنچ گیا کہ امام حسین ایک بہت بڑے لشکر لے کر کے کوفہ والوں کے اوپر حملہ کرنے کی نیت سے آ رہا ہے، وہاں بڑی تیاری ہو رہی ہے بھائی۔ ایک بندہ تھا، اس کو 1000 نفری دے کر بھیجا، تو جا کے امام حسین کے ساتھ ساتھ آیا کرو، دیکھا کرو کتنے بندے ہیں، کیا کر رہے ہیں، کیا ہو رہا ہے۔ تو یہ اپنے لشکر کے ساتھ کوئی تعارض نہیں ہے، آ رہا ہے، اور جب نماز کا ٹائم ہوتا تو امام حسین کی اقتداء میں یہ لوگ نماز پڑھتے ہیں، لیکن جہاں کوفہ کے جب قریب آئے تو 5000 لشکر دے کر کے عبیداللہ ابن زیاد نے ایک بندے عمر ابن عاص کو بھیجا۔ یہ عمر ابن عاص اس صحابی رسول کا بیٹا ہے جس کو عشر مبشر کہا جائے، جس کو حضرت سعید رضی اللہ عنہ کا یہ بیٹا ہے، باپ جنتی جس کو دنیا کے اندر جنت کی خوشخبری دی، لیکن بیٹا دنیا کے لالچ میں آ کر کے اہل بیت کے مقابلے میں کھڑے ہونے والا۔ جب کوفہ کے قریب آئے تو یہ 5000 کا لشکر انہوں نے وہ پانے والا جگہ کے اوپر سارا قبضہ کر لی، اور جہاں حضرت امام حسین نے پڑو ڈالا اپنے ساتھیوں سمیت، وہاں کوئی پانی نہیں۔ اب یہی مذاکرات ہوتے رہی ان کے ساتھ۔ حضرت امام حسین نے آخری دفعہ، جتنے بھی کوفی سارے موجود تھے اس وقت، انہوں نے کہا میں تمہیں رب کی قسم دیتا ہوں، مجھے یہ بتاؤ جو خطوط لے کر آئے تھے کہاں یہ خط تمہارا نہیں ہے؟ وہ سامنے والا بندہ بیٹھا ہے، بتائیے تمہارا نام ہے؟ ہاں۔ یہ خط تو نہیں بھیجا ہے؟ کر ہاں جی، سر ہلا دیا ہے۔ یہ خط فلاں تو نہیں بھیجا ہے؟ ہاں جی۔ 80,000 کی خطوط، ہر ایک بندہ نے اقرار کر دے کہ ہم نے بھیجا ہے۔ انہوں نے کہا جب تم نے بھیجا ہے کہ تو آج تم جناب سامنے میرے خلاف کے صفحے میں کھڑے ہو، تمہیں شرم نہیں ہے؟ تمہیں اللہ کا خوف نہیں ہے؟ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عبداللہ ابن زیاد کو کہا کہ آپ ایسا کریں، میں لڑنا نہیں چاہتا، آپ نے میرے بھائی مسلم ابن عقیل کو بھی شہید کیا ہے، میرے 3 مطالبات ہیں، یہ 3 مان لے، یا تو مجھے واپس جانے دے جہاں سے میں آیا ہوں جناب مسجد نبوی سے، مجھے واپس جانے دے، میں اپنی ان بچوں کو بڑوں کو لے کر واپس جاتا ہوں، یا مجھے جناب اسلامی لشکر کی طرف بھیجے جو بارڈروں کے اوپر کفار کے سامنے جہاد کرتے ہیں، میں جا کے ان کے ساتھ ملوں اور کفار کے ساتھ لڑوں، ادھر بھیجو مجھے۔ اور تیسری بات یہ ہے اگر تم اس بات کے لیے بھی راضی نہیں تو پھر مجھے سیدھا بھیج دو یزید کے پاس جو شام کے اندر ہے، میں اپنے معاملات یزید کے ساتھ خود ہی جناب درست کر لوں گا، جو تحفظات اس کا ہوں گے جو میرے ہوں گے، ہم آمنے سامنے بیٹھ کر کے مسئلہ حل کریں گے۔ اب جو بیچ میں بندے تھے، بیچ میں جو بندے ہیں بیچ میں، یہ تو وہ لوگ تھے، میں نے آپ کو پہلے بتا کہ کوفی جن کی دلوں کے اندر نفاق تھا، انہوں نے کہا کہ جناب ہم تھوڑے مشورہ کر دیا آپس کے اندر، 2 3 4 ملے، انہوں نے کہا اگر ہم اس کو واپس جانے دیتے ہیں یزید کے پاس تو جو ہم نے یزید کو جو باغ دکھایا تھا وہ حقیقت تو سامنے آ جائے گا، یہ تو جناب ہم ہی نے تو اس کو بلایا ہے، یہ تو خود تو نہیں آیا تھا، اور یہ کوئی بڑی لشکر لے کر بھی نہیں، اپنے بچوں اور جناب رہنے کے لیے آیا کوفہ کے اندر جو اس کے والد کے دارالخلافہ ہے۔
تو پھر یزید جو ہے ہم ہی نہیں چھوڑے گا، اس لیے ادھر بھی نہیں جانے دیتے ہیں، واپس بھی کوئی چانس نہیں ہے سوائے اس کی جناب ہم اس کے ساتھ لڑتے ہیں۔ امام حسین کے سامنے ان بدبختوں نے کہا بھائی آپ کے تینوں مطالبات ہمیں کوئی منظور نہیں ہے۔ تو پھر حضرت امام حسین نے کہا جب آپ کو منظور نہیں ہے تو میں آپ کے سامنے اپنے خون کی آخری قطرت تک ہتھیار ڈالنے کے لیے تیار نہیں ہوں۔ اس کا واحد راستہ یہ ہے کہ مجھے شہید کرنے کے بعد ہی تم مجھ سے جان چھڑا سکتے ہو، پہلے نہیں۔ اور پھر تاریخ نے دیکھا ہے کہ یہ 30 گھوڑے سوار جن کے پاس کوئی اسلحہ نہیں، بچے بڑے عورتیں، حضرت امام حسین کی اس لشکر نے، اہل بیت کے ان نوجوانوں نے جن کی وجہ سے کائنات رب نے بنایا تھا، اور یہ بدبخت لوگ حضرت امام حسین اور آپ کے بچوں کو، چھوٹے چھوٹے بچوں کو جناب ان کے اوپر انہوں نے ظلم زیادتی، پانی بند، نماز کے لیے ٹائم نہیں، لڑتے گئے یہاں تک کہ حضرت امام شہید ہو گئے۔ آخری جو شہید ہے کربلا کا آخری شہید حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا 2 سال کا بیٹا جس کا نام محمد ہے، آخری وقت میں اب صرف عورتیں رہ گئی۔ حضرت امام حسین، اور امام حسین یاد رکھے یہ کربلا کا آخری شہید امام حسین ہے۔ اب بچوں میں سے یہ چھوٹا سا بچہ 2 سال کا ہے، یہ اس کو حضرت امام حسین نے اپنی بہن سے کہا کہ اب میرے اس بیٹے کو ذرا لیا ایک دفعہ میں دیکھوں۔ جب اس کو لایا تو حضرت امام حسین نے اپنے گود میں اس طرح بٹھایا، تو وہاں ان بدبختوں کوفیوں میں سے ایک بندے نے جناب وہ تیر جب پھینک تو اس بچے کی یہیں پہ لگائی، بالکل یہیں پہ، اور یہیں سے خون کا جناب فوارہ نکل آیا۔ حضرت امام حسین کی گود کے اندر اس بچے جو آخری بچوں میں آخری شہید تھا اپنی جان آفرین کے حوالہ کر دی۔ اور یاد رکھے اس منظر کو دیکھ کر کہ اللہ کا عرش بھی کانپ گیا ہوگا۔ جس امام حسین کے رونے کو رب کا رسول برداشت نہیں کرتا تھا، ان بدبختوں نے، ان شمر کے بدبختوں نے، یزید کے بدبختوں نے اہل بیت کے ساتھ وہ ظلم کیا تھا کہ بندہ اس کو بیان نہیں کر سکتا۔ پھر حضرت امام حسین کی لاش کی بے حرمتی، اس پر بس نہیں، جب شہید نہ اس کی لاش جنا سر مبارک کو بدن سے الگ کیا، پھر اس بدن کے اوپر گھوڑے دوڑائے۔ لیکن آج حضرت امام حسین کا نام لینے والے اربوں کھربوں لوگ موجود ہیں، لیکن آج اس یزید نام کوئی لینے کے لیے تیار نہیں ہے۔ کتنا بڑا سا گناہگار کیوں نہ ہو، وہ یزید ابن زیاد کے نام لینے کے لیے تیار نہیں ہے۔ جس مقصد کے لیے امام حسین کا جن شہادت ہوئی تھی، اللہ نے اسی مقصد کے اندر ان کو ناکام کر دیا ہے۔ ہم تو شہید کو مردہ سمجھتے نہیں ہیں بھائی۔ قرآن کا فیصلہ وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ، جو اللہ کے راستے میں شہید ہوتا ہے اس کو کبھی مردہ نہیں کہنا، بلکہ وہ رب کے ہاں زندہ ہے۔ میرا اور آپ کا ایمان ہے کہ شہداء اپنے قبروں کے اندر زندہ ہوتے ہیں۔ امام حسین تو سید الشہداء ہے، لیکن یزید ابن زیاد عمر، اللہ نے ان کے ساتھ وہ معاملات کی کہ رب نے ان کو دنیا کے اندر عبرت کا نشان بنا دیا۔ اور یہ شمر اس کے بارے میں آتا ہے کہ اس کے اوپر برس کی بیماری تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے زمانہ مبارک کے اندر خواب دیکھا تھا، خواب سے بیدار ہوا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پریشان ہوا۔ اما نے پوچھا یا رسول اللہ کیوں پریشان؟ کہا کہ میرے لیے آج خواب کے اندر اس جگہ کو دکھایا گیا ہے جہاں میرا بیٹا حسین کو قتل کیا جائے گا، مجھے اس کتے کو دکھا دیا ہے جو میری اہل بیت کا خون چوس رہا تھا۔ اپنی زندگی کے اندر جب حضور اس دنیا سے تشریف لے گئے، معلوم تھا کہ میرے اہل بیت کے اوپر اتنا تکلیف آئے گا، بچوں پر، بڑوں پر، عورتوں پر، لیکن آخری وقت کے اندر بھی اپنے اہل بیت کو یاد نہیں کیا تھا، بلکہ مجھے اور آپ کو یاد کیا تھا۔ کہا کہ میرے بعد میرے امت کا کیا بنے گا، اور یہ معلوم نہیں تھا کہ امت بھی
وہ امت ہے کہ جناب جنہوں نے ایک ایک ٹکڑوں کے اوپر اللہ کے نبی کی سنت کو قربان کر دیا.